شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد گیلے بالوں میں سرسوں کا تیل لگا لینے سے بال کالے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کریلے کا پانی پاؤں کے تلووں پر لگانے سے شوگر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کلیجی سے بدبو ختم کرنا چاہتے ہو تو پکانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیموں کا پانی نچوڑ کر اس پر لگا کر رکھ دیا کرو۔ اگر گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت سر میں درد ہونے لگتا ہو تو گلوکوز پانی میں ڈال کر 1 چمچ روزانہ دیا کرو۔ جو عورتیں یا مرد کئی دنوں تک بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، ان کے بال جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر جلد اچانک زرد پڑنے لگے تو آپ میں خون کی کمی ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے سے ٹانگوں میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے رنگ ماند پڑ گیا ہو یا ہونٹ آپ کے کالے ہو گئے ہوں تو گلاب کی پتیاں چباتے رہنے سے سفید ہو جائیں گے اور ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گے۔ صبح اٹھنے کے بعد 1 گلاس پانی پینا اندرونی اعضاء کو متحرک رکھتا ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی پی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ خشک دھنیا کے پتے چبا کر دھوپ میں کام کرنے سے گرمی کا برا اثر نہیں پڑتا۔ بیری کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ پالک پکاتے وقت اگر اس میں 1 چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو پالک کا رنگ، خوشبو، ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کریلے کو بغیر چھیلے پکانے سے کریلا مزیدار بنتا ہے۔ سرخ انگور کا پانی اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوڑ تمے کا مربع کھانے سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سر میں شدید خارش ہو تو تھوڑا سا کافور تیل میں شامل کر کے سر میں لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان ذہن سے اچھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت زیادہ دیر باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے رات کو خواب برے آتے ہیں۔ منہ بھر کر کھانا کھانے سے معدے کو نقصان ہو جاتا ہے، معدہ جلدی کھانا ہضم بھی نہیں کر پاتا۔ ہاتھ کے کڑاکے نکالنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہیں کرنے چاہیے، اس سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ دانتوں سے سخت چیز توڑنے سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کرنے چاہیے، اس سے انسان برے وقت سے بچا رہتا ہے۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا انسان اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے، اس سے انسان کو جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ایڑیاں مار کر چلتے ہیں ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ دیر سونا نہیں چاہیے۔ زیادہ دیر سونا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو لوگ اذان کے دوران گفتگو کرتے ہیں وہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ نہانے کے بعد منہ پر کپڑا رگڑنے سے جھریاں منہ پر پڑ جاتی ہیں۔ جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والی تمام امراض، یرکان، جگر میں سوزش، پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، بواسیر، تیلی اور جگر کا ورم، جگر میں گرمی وغیرہ میں بے حد مفید ہے۔ نسخہ ریوند خطائی، نوشادر، کلمی شورا برابر مقدار تمام پیس کر صفوف بنائیں۔ خوراک 1 سے 2 گرام صبح شام تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال بہت کم کرو، یعنی کہ آٹے میں بھی نمک بالکل استعمال مت کیا کرو۔
بکری کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، کھانسی میں مکوی با اور مثانے کے زخم کو درست کرتا ہے۔ یہ فولاد سے بھرپور ہوتا ہے اور دمے کے مریض کے لیے اکسیر ہے۔ یہ سینے کی جلن، سینے کی بیماری اور امراض پیٹ میں مفید ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں یا کسی اچھے حکیم سے خرید لیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ نہایت ہی آسمودہ ہے۔ جوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنائیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن استعمال کریں، پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ ایک جاگیردارنی کے گھر میں کام کرتا تھا جس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کے ذہنی مریض بیٹی سے شادی کر لوں تو وہ ساری جاگیر میرے نام کر دے گی۔ میں نے ہاں کر لی۔ شادی کی رات بیوی کمرے میں آئی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور حسین لڑکی تھی۔ مجھے کہنے لگی میری ماں نے مزاح کیا تھا۔ شادی کی اگلی صبح وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر جاگیردارنی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ اندر آئی اور کہنے لگی یہ ہے میری اکلوتی بیٹی، جبکہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں چیخ اٹھا تھا۔ کیا مجھے لگا کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی جاگیردارنی مجھے اپنا داماد بنانے کی بات کرے گی؟ مالکن کہنے لگی تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی سے شادی کر لو، میرے داماد بن جاؤ۔ تم ایک اچھے لڑکے لگی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہوں۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو فوراً سے پیشتر حامی بھر لیتا، اور میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے جذبات میں آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مالکن، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر عجیب طرح سے مسکرائی تھی اور کہنے لگی پہلے میری پوری شرط سن لو، ہو سکتا ہے کہ شرط کو سننے کے بعد انکار کر دو۔ میرا دل بیٹھ گیا، اب یہ کیسی شرط رکھیں گی؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ اپنی شرط کے بارے میں تو جو شرط اس نے بتائی وہ سن کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ مالکن نے کہا کہ میری بیٹی ایک ذہنی مریضہ ہے، گزشتہ 30 سالوں سے وہ اسی حال میں ہے، اس لیے میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کروانا چاہتی ہوں جو اس کے اچھے سے دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کی ذہنی معذور بیٹی سے شادی کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، مالکن مجھے کہنے لگی انکار کرنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ بدلے میں تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دوں گی، میں اپنی ساری جاگیر تمہارے نام کر دوں گی۔ اب صحیح معنوں میں میری آنکھیں اور کان پھٹے کے پھٹے رہ گئے۔ مالکن نے مزید کہا کہ تم 1 سال تک میری بیٹی کے ساتھ رہو گے، پھر اس کے بعد تم چاہو تو دوسری شادی بھی کر سکو گے، لیکن تمہیں میری بیٹی کو طلاق دینے کا حق نہیں ہوگا، اور اگر تم یہ سب شرطیں مان لو گے تو میں اپنا سب کچھ تم دونوں کے نام کروں گی۔ میں فوراً سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ مالکن نے کہا کہ ہاں تمہیں پوری آزادی ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اور پھر مجھے بتا دینا۔ میرا دماغ مسلسل مجھے کہہ رہا تھا کہ اس آفر کو مجھے حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی بدل دینے والے مواقع بار بار نہیں آتے، جبکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایک ذہنی معذور لڑکی کو اپنی بیوی بنا لوں۔ 2 سے 3 دن میرے یوں ہی سوچتے ہوئے گزرے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، حالانکہ مجھے تو ان کے یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی زیادہ عرصے نہیں گزرا تھا۔ وہ مشکل سے 4-5 ماہ گزرے تھے، اور یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ جیسے انسان کو چنا۔ مجھ میں اور کوئی خوبی ہونا ہو، مگر صرف ایک خوبی تھی جس کی بنا پر میں ممتاز ہو جایا کرتا تھا، اور وہ تھی میری خوبصورتی۔ بچپن میں ہی مجھے اپنے حسن کی وجہ سے سب سے نمایاں اور اعلیٰ مقام ملنے لگا، اور کچھ میرے ماں باپ کا لاڑ پیار تھا کہ جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ بگڑ گیا تھا، اور میرا پڑھائی میں دل بالکل بھی نہیں لگ سکا۔ حالانکہ میرے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بن جاؤں، مگر میری شروع سے ہی تعلیم میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی۔ ماں مجھے بہت کہتی کہ خوبصورتی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، انسان کی قابلیت اور ہنر زندگی میں اس کے کام آتے ہیں، مگر میں کسی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی مشکل سے 4 سال لگا کر میں نے میٹرک کیا، تو اس کے بعد گھر والوں نے مجھے آگے پڑھانے کے لیے توبہ کر لی، اور کچھ میرا خود کا بھی پڑھائی کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے کام پر ڈال دیا۔ وہاں پر بھی سب لوگ میری پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے۔ میں اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنے حصے کا کام بھی دوسروں سے کروا لیتا، اور جس ہنر کو سیکھنے کے لیے مجھے وہاں پر ڈالا گیا تھا
میں نے وہ بھی نہیں سیکھا۔ میرے ماں باپ غریب انسان تھے، وہ مجھے کوئی بزنس نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ اب جو میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کر کے ایک بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ اب سے میری کوشش رہی کہ جلدی سے جلدی مجھے چند ہزار کی کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے مختلف جگہ پر محنت مزدوری کرنا شروع کی۔ پھر ایسے ہی ایک دن کسی کو مجھ پر ترس آیا اور وہ مجھے اپنے گھر پر لے گیا۔ اس نے مجھے مالی کی نوکری دی تھی، وہاں پر مجھے کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے پھر وہاں پر بھیج دیا اور کہنے لگا یہ جاگیردارنی بہت اچھی تنخواہ دے گی، تم اب اس کے پاس کام کرو۔ یہاں پر آ کر واقعی میں میرا بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا۔ یہاں پر کام بھی اتنا نہیں تھا اور تنخواہ بھی بہت اچھی مل جایا کرتی تھی۔ سب اچھا لگ رہا تھا، مگر ابھی مالکے نے مجھے جو پیشکش دی تھی وہ تو مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اپنی معذور بیٹی کے بدلے یہ ساری جاگیر دینے کا وعدہ کیا تھا اور 1 سال کے بعد مجھے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ میرا خیال تھا کہ مجھے یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ 2 دن کے بعد میری شادی کا دن تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ یہ شادی نہیں بلکہ میری لاٹری تھی، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس شادی کے ذریعے میں بہت ہی کچھ حاصل کرنے والا تھا۔ اگرچہ یہ ایک سودا ہی تھا، لیکن میں خوش تھا کہ میری قسمت اور زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں پہلے اپنے مقصد میں ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، پھر ہی کسی کو اس بارے میں خبر دینا چاہتا تھا جس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس لڑکی اس قابل نہ تھی کہ میں سب سے اس کا تعارف کرواتا پھرتا۔ وہ لڑکی ذہنی مریضہ تھی اور ایک ذہنی مریضہ کو اگر میں اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتا تو اس میں میرا ہی نقصان تھا۔ اس لیے جو ہو رہا تھا میں نے اس کو یوں ہی ہونے دیا۔ شادی کی ساری تیاری لڑکی کی ماں نے کی اور اس شادی میں میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا تھا، اور اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی تھی اور مجھے بہت ہی عجیب لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کسی کو نہیں بلایا، مگر ان لوگوں کو تو کسی نہ کسی کو بلانا چاہیے تھا۔ وہاں صرف میرے اور مولوی صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کے 2 ملازم ہی گواہ کے روپ میں تھے۔ میں نے چوری چوری دیکھا تو میری دلہن کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی دیکھنے کی چاہ کی۔ نکاح کے بعد عام طور پر دلہن کو کمرے میں لے جاتے ہیں اور دولہا بعد میں کمرے میں جاتا ہے، مگر یہاں پر الٹ تھا۔ مالکے نے مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کچھ ہی دیر میں تمہاری دلہن کو بھیجتی ہوں۔ میں حیران ہوا کہ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کمرے کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے ہماری سچ مچ کی شادی ہو، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ میں نے سوچا کہ مالکے نے شادی کی تیاری تو ایسے کی ہے جیسے ان کی بیٹی واقعی میں اس رشتے کو آگے بڑھا پائے گی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور مجھے نہیں لگا کہ کوئی کمرے میں آئے گا، اس لیے میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا اور لال دوپٹہ اوڑھ کر ایک حسین و جمیل لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے الجھن سے ان کو دیکھا، یہ کون ہے؟ اپنے بناؤ سنگھار اور کپڑوں سے وہ ملازمہ تو ہرگز بھی نہیں لگ رہی تھی، پھر کون تھی؟ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تو میں اچھل ہی پڑا کہ یہ کون لڑکی ہے اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ بیوی؟ میرا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ یہ تو بالکل صحت مند لڑکی تھی اور انتہائی حسین تھی، پھر یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے یوں حیران ہونے پر وہ دل کھول کر ہنسی اور کہنے لگی، پریشان مت ہو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ میری تو ماں نے تم سے مذاق کیا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر تو میں بالکل دنگ ہی رہ گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیوی اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہے۔ میں اب اسے اپنی خوش قسمتی نہیں تو کیا سمجھتا۔ میں تو بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی اور باتیں بھی بہت پیاری کر رہی تھی۔ ساری رات وہ لڑکی میرے ساتھ باتیں کرتی۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ جب بھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ مجھے روک دیتی اور کہتی کہ جب میں تمہیں اچھے سے جان لوں گی تبھی تم میرے قریب آ پاؤ گے۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خواب ہے تو پھر خواب ہی رہے، کبھی نہ ٹوٹے۔ اتنی حسین بیوی اگر اصل میں نہ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ میں نے اور اس نے خوب باتیں کی۔ صبح فجر کی اذانوں کے قریب اچانک اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا، جسے پینے کے بعد مجھے نیند آئی۔ میں سو گیا۔ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی لگاتار دستک کی آواز سے کھلی تھی۔
میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھی، اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے الجھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے مالکن کو دیکھ کر میں پریشان ہوئی۔ اتنی صبح وہ میرے گھر کے دروازے پر کیا کر رہی ہے؟ مالکن نے اپنے پیچھے ایک وجود کو آگے کیا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، لو پکڑو اور اسے سنبھالو۔ ساری رات میں اس کی سیوا کرتی رہی، حالانکہ یہ تمہارا کام تھا، مگر میں نے سوچا کہ چلو آج پہلی رات ہے تو تم اپنے کمرے میں اکیلے آرام کر لو، مگر اب تمہیں اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر تو میں چونک کر رہ گیا، کیونکہ وہ تو وہی لڑکی تھی جیسی لگ رہی تھی جو ساری رات میرے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح لگ رہی تھی جسے ارد گرد کی کوئی ہوش بھی نہ ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ اگر یہ میری بیوی تھی تو رات جو میرے کمرے میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، وہ کون تھی؟ ابھی سونے سے پہلے میں اس کو تلاش کر رہا تھا، پھر وہ کہاں گئی؟ دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کیا تھا، اور یہ میرے سامنے موجود لڑکی جسے مالکن اپنی بیٹی کہہ رہی ہے، یہ تو وہی لڑکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں تو پوری طرح سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ مالکن نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکی تو شکل و صورت سے وہی لگ رہی تھی، لیکن اس سے انداز و اعتبار بہت ہی مختلف تھے۔ اس کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی۔ میں الجھ کر رہ گیا کہ کیا ایک ہی لڑکی ہے جو میرے ساتھ ناٹک کر رہی ہے، یا یہ دونوں الگ الگ لڑکیاں تھیں۔ اس ذہنی مریضہ بیوی کے ساتھ میرا سارا دن بہت ہی مشکل سے گزرا۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی اور کبھی کمرے کی چیزیں پھینکتی۔ مالکے نے تو مجھے صاف کہہ دیا کہ اب یہ چونکہ میری بیوی ہے تو اس کی فکر کرنا اور اسے سنبھالنا میرا ہی کام ہے۔ سارا دن گزر گیا تو وہ رات کو روتے ہوئے اپنی اماں کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنی مما کے ساتھ سوؤں گی۔ تم گندے ہو، تم کون ہو؟ میں اپنی مما کے پاس جاؤں گی۔ وہ بالکل ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے چھوٹے بچے کرتے ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور میں نے سوچا کہ اب میں سکون کی نیند سوؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ دروازے پر کل والی لڑکی تھی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کون ہو؟ کہنے لگی مجھے اندر تو آنے دو، پھر میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ اندر آ کر کہنے لگی کہ ہاں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میرا نام سونیا ہے، مگر میں تم سے بہت ہی محبت کرتی ہوں، اس لیے کل تمہارے کمرے میں آ گئی اور آج بھی اسی محبت کی خاطر آئی ہوں۔ جس ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے وہ میری کزن ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جب میں نے تمہیں یہاں پر پہلے دن دیکھا تھا تو میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مگر چونکہ مجھے کبھی بھی ملازموں کے سامنے آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے میں اپنی محبت دل ہی دل میں چھپائے بیٹھی رہی، اور جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ اس لیے کل رات بھی میں تمہارے کمرے میں آ گئی اور آج بھی آئی ہوں۔ اچھا تو یہ بات تھی، اس لیے میں کہوں کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ لڑکی رات بھی میرے کمرے میں تھی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، شاید اس لیے ان کی شکلیں ملتی تھی۔ جیسے یہ لڑکی تھی میں نے ویسے ہی اپنی بیوی کا خیال ذہن میں سجا رکھا تھا، اور مجھے بھی کل رات اس سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنے لیے ایسی ہی بیوی تو چاہتا تھا، مگر یہ سارے قسمت کے کھیل تھے کہ اب میں کسی اور کا شوہر تھا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا، کیونکہ اب وہ میری بیوی نہ تھی تو وہ میرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے یوں باہر مت نکالو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، فقط کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ ہم دونوں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر کل کی طرح اس نے مجھے دودھ کا گلاس پیش کیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ نہیں تھی۔ اب چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بیوی نہیں اور اسی گھر میں رہتی ہے تو میں نے اٹھتے ہی اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ پورے گھر میں مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ رات کو اس نے بتایا تو تھا کہ اس پر بہت سختی ہے اور دن کے وقت اسے بالکل بھی باہر نکلنے اور کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں قید ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے مالکن میری بیوی یعنی اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آئی اور میرے کمرے میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگرچہ میں نے اس لڑکی سے اس کی جاگیر کے لیے شادی کی تھی، مگر پھر بھی مجھے اسے دیکھ کر بہت ہی ترس آیا کہ بیچاری کسی قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ اسی وقت مجھے میرے فون پر میسج آیا۔ دیکھا تو سونیا کا میسج آیا تھا۔ کل رات اس نے اپنا نمبر مجھے دیا تھا، وہ مجھے باہر آنے کے لیے بلا رہی تھی۔
میں جانا تو چاہتا تھا مگر اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر بھی میرا جانے کو دل نہ کیا، کیونکہ وہ بیچاری شاید بڑی دیر سے بھوکی تھی، اور اب میں اسے کھانا کھلا رہا تھا تو اس نے کھانا شروع کیا تھا۔ جب تک میں اسے کھانا کھلا کر باہر گیا تب وہ کہیں بھی نہ تھی۔ اس نے مجھے ناراض ہو کر میسج کیا کہ اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی، تم اپنی بیوی کے ہی ہو کر رہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یہ عجیب صورتحال بن گئی۔ کہاں تو میری زندگی میں ایک کسی لڑکی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اور اب دو لڑکیاں میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ مالکن نے اپنی بیٹی کی ساری دوائیاں مجھے دے دی اور کہا کہ اس کو وقت پر دوائیاں کھلانا اب میری ذمہ داری ہے۔ مگر جب یہ بات میں نے رات کو سونیا کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کا اتنا خیال مت رکھا کرو، وہ ذہنی مریضہ ہے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کون سا تمہاری شکایت کرے گی، بلکہ تم اس کو دوائیاں بھی نہ کھلایا کرو۔ میں چونک گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اسے تو اپنی چچا زاد بہن سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ الٹا مجھے ہی اس کے خلاف جانے کا کہہ رہی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی تھی، جانے کیوں، مگر اب مجھے اس کی کچھ باتیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ وہ سارا دن جانے کہاں غائب رہتی اور رات کو میرے پاس آ جانے کا کیا مقصد ہوتا۔ میں نے ایک دن گھر کی پرانی ملازمہ سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ یہاں پر کیا کوئی اور لڑکی بھی ہے جو مالکن کے شوہر کی بھتیجی ہو؟ ملازمہ کہنے لگی صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں، مالکن کے شوہر اکیلے ہی تھے، ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو ان کا کوئی بھتیجا یا بھتیجی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں تو وہ لڑکی سونیا جو روز رات کو میرے پاس کمرے میں آ جاتی ہے اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے، وہ کون تھی؟ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ اور اگر بولا بھی تھا تو کیوں؟ اس کو مجھ سے ایسا کیا مفاد تھا؟ آہستہ آہستہ میں سوچنے لگا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو یہی کہتی کہ اپنی بیوی کا خیال نہ رکھا کرو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ شاید وہ میری بیوی کی دشمن تھی، مگر اس ذہنی معذور لڑکی سے آخر اس کو کیا ایسی دشمنی ہو سکتی تھی کہ اس نے میرا سہارا لیا؟ میں بہت ہی الجھن کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے تو وہ میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھی، اب میں اس کے ساتھ گیم کھیلوں گا اور اس کی اصلیت پتہ چلا کر رہوں گا، وہ کس مقصد سے میرے پاس آئی۔ اس دن بھی میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، ہر کمرے میں جا کر دیکھا، مگر اس لڑکی کا تو کہیں بھی نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کا تو صاف مطلب تھا کہ وہ یہاں نہیں رہتی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، کیونکہ رات کو مالکن اپنی بیٹی کو اپنے پاس سلانے لگی اور وہ سونیا رات کو میرے پاس آ جاتی حسب معمول۔ رات کے 11 بجے اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ میں اب اس سے زیادہ اس کا جھوٹ اور دھوکہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر مروڑا اور اس کو لے کر کھڑکی کی طرف آ گیا، اور میں نے کہا اور پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس نیت سے میرے پیچھے پڑی ہو؟ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں اس کھڑکی سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ مجھے لگا کہ وہ ڈر جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر اسے چھوڑ دیا کہ اب یہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی بیٹھو، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہی تمہاری بیوی ہوں، تمہاری مالکن کی اکلوتی بیٹی۔ میری ماں میری شادی سے کسی ایسے انسان سے کرنا چاہتی تھی جس کو ہماری جاگیر کا لالچ نہ ہو، بلکہ وہ میرے لیے مجھ سے شادی کرے، اور ایسا ہونا تو ممکن نہ تھا، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا وہ میری جاگیر کے لالچ میں آتا۔ میں چھٹیوں میں ایک دن یہاں پر آئی تو میں نے تمہیں دیکھا اور پہلی نظر میں مجھے تم سے بہت زیادہ پیار ہوا، اور میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ لیکن میری ماں چونکہ تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے جھوٹ بولا اور کہا میری بیٹی ایک ذہنی مریضہ ہے۔ میں بھی تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے سونیا کا روپ دھار کر تم سے ملنے آتی، تاکہ میں تمہیں تمہارے قریب سے جان سکوں کہ تم کیسی نیت رکھتے ہو۔ میں نے تمہیں بہت بار کہا کہ تم اپنی بیوی کو نقصان پہنچاؤ، اس کو دوائیاں مت کھلاؤ، مگر تم نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب تو یہی تھا کہ تمہیں اپنی بیوی کی فکر تھی۔ میں یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ شادی ویسے تو جاگیر کے لالچ میں کی تھی، مگر جب تم پہلی رات کمرے میں آئی ہو تو مجھے تم سے پیار ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے۔ مجھے اپنی بیوی کو چاہے وہ جیسی بھی ہے یوں دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اب قطع تعلق کروں گا اور اپنی بیوی کے علاج پر دھیان دوں گا۔ وہ کہنے لگی میں نے تو یہ سب صرف تمہاری آزمائش کے لیے کیا تھا اور تم میری آزمائش میں پورے اترے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تم جیسے شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اسی وقت مالکن بھی کمرے میں آ کر کہنے لگی
ہاں بیٹا، یہ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر کیا تھا تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی میں تم ایک شریف اور ایماندار لڑکی ہو۔ مالکے نے اپنی جاگیر میرے اور اپنی بیٹی کے نام کر دی اور ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔